سورہ القصص رکوع نمبر 9 تلاوت. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورہ القصص رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد, اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے, اور جو بدی لائے بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا. بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے. اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی. ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کے پشتی یعنی مدد نہ کرنا, اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں, اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا, اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوچھ, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے, اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے. سورہ القصص رکوع نمبر 9 تفسیر. ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, اللہ کے پیارے بندو, رسول پاک کے غلاموں, یہ وہ رکوع ہے جس کے اندر پوری سورہ القصص کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. کتنے واقعات بیان ہوئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بتایا کہ محبوب اس سے پہلے جو کچھ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہونا ہے, اور انہوں نے صبر کیا ہے, آپ نے بھی صبر کرنا ہے. ان کو اجر ملا ہے تو آپ کو بھی اجر ملے گا. ان کے دشمنوں کو میں نے رسوا کیا ہے تو تیرے دشمنوں کو بھی رسوا کروں گا. ان کے دوستوں کو میں نے اعزاز بخشا ہے تو تیرے یاروں کو بھی اعزاز بخشوں گا. یہ سارا خلاصہ ہے گزشتہ سورہ القصص کے گزشتہ سارے رکوعوں کا. اب یہ آخری رکوع ہے, اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. یہ جو قیامت کا جو ٹھکانہ ہے, گھر ہے, جنت ہے, بس اس کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ فساد سے بچ جاؤ اور تکبر سے بچ جاؤ. جس کام میں فساد ہوتا ہے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا دو, جس کام میں تکبر ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے, اس کام سے بچ جاؤ بس. اور جہاں عاجزی کرنی ہے وہاں جھک جاؤ, عاجزی کرو اور فساد نہ کرو, پرامن ہو کر رہو. بس تم یہ 2 عادتیں اپنے اندر ڈال لو, والعاقبۃ للمتقین, پھر تمہارا خود بخود انجام تقوی والوں میں ہو جائے گا. 2 عادتیں آخرت جنت پانے کے لیے اللہ پاک نے اس رکوع میں 2 ہی عادتیں اپنے اندر ڈالنے کی. کیونکہ واقعہ قارون کا سنایا تھا نا, تو قارون نے تکبر کیا, اس کا مال کام نہ آیا, تو تکبر کیا, غریب کے بچے کو, غریب کی بلی کو مارا. بعد مفسرین نے اس سے اختلاف بھی کیا اور واقعات بھی لکھے, مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ واقعات بیان کروں جس سے ہمارے آج کے معاشرے کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے.
اس لیے وہ بلی والی بات اس لیے کی کہ ہمارے معاشروں میں اب اس طرح کے شگون لینے لگ گئے ہیں، تو اس لیے وہ بات کی تھی۔ اس نے غریب کے بلی کو مارا اور غریب نے بد دعا کی، تو پتا چلا غریب کی بد دعا سے ڈرو، اسی لیے کہا کہ بترس از آہ مظلوماں کے ہنگامے دعا کر دم، کسی مظلوم کی بد دعا سے بچ کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک آسمانوں کو ساری رستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، خود فرمایا اس کی دعا کو فوراً عرش پر لے آؤ، جو کہہ رہا ہے کر دو۔ اب وہ مظلوم تھا، بچہ تھا، اس نے کہا یا اللہ غرق کر دے اس کو، تو اللہ پاک نے کتنے عرصے سے وہ نافرمانیاں کر رہا تھا، کچھ نہیں کہا، مگر ایک غریب کی بد دعا ہوئی تو اسی وقت اللہ نے قبول کر لی۔ اس لیے اپنے ارد گرد رہنے والے معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لوگوں کو پالش کرنے والا، موچی، نائی، کسائی، سبزی بیچنے والا، پھیری لگانے والا، ٹھیلے والا، کم آمدنی والا، چھوٹے طبقے کے لوگ، ان کا دل نہ توڑو۔ کبھی مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں، میں تو آج کل بعض لوگ کہتے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں جی مانگنے والے، میں کہتا ہوں یار بس میری طبیعت اس مسئلے میں کچھ اور ہے، مجھے پتا بھی ہوتا ہے بعض لوگ پروفیشنل ہیں، آ گئے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے جو دے سکتا ہوں پیش کر دیا کرتا ہوں، نہ نہیں کرتا کسی کو بھی، عادت ہے۔ مجھے ایک اچھے خاصے ہمارے بڑے پڑھے لکھے عالم دین اور ماشاءاللہ بڑے سینئر ایک مفتی میرے ساتھ جا رہے تھے گاڑی میں، تو وہاں ایک بندہ آیا صحت مند ہٹا کٹا اور وہ مانگ رہا تھا، اس نے کہا جی دے دیں کچھ، بلکہ اس نے یوں کہا آپ کی جیب میں جو حق ہے میرا وہ دیں۔ وہ مفتی صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے بڑا ٹیکٹ ہے اس کے پاس مانگنے کا، جو کچھ آپ کے جیب میں میرا حق ہے وہ مجھے دیں۔ اچھا اتفاق سے میرے پاس نئے نئے نوٹ تھے 100 والے، اچھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور تھے بھی واسکٹ کے اندر کی سائڈ پر، وہ 300-400 روپے ہی تھا، زیادہ تھا بھی نہیں کچھ، اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 کا نوٹ نکل آیا، میں نے 10 روپے اس کو دیے۔ وہ کہنے لگا جو 100 والے نئے نوٹ جیب میں رکھے اس میں سے ایک لال نوٹ دے۔ میں نے مفتی صاحب کی طرف دیکھا، مفتی صاحب نے کہا یہ کوئی بڑا فنکار ہے، چھوڑیں اس کو، یہ 10 روپے بھی نہ دیں، یہ ہٹا کٹا ہے، اس کو کھوک مزدوری کرے جائے۔ میں نے کہا مفتی صاحب پتہ نہیں کون کس روپ میں ہے۔ میں نے 100 کا نوٹ نکالا، میں نے کہا بھائی جان یہ لے لو اور باقی میرے پاس رہنے دو، مجھے بھی کوئی ضرورت ہے۔ اس کو 110 روپے دے دیے۔ پھر وہ مفتی صاحب سے کہنے لگا نکال۔ مفتی صاحب نے کہا بھاگتا ہے کہ نہیں، میں یہ 100 روپے بھی چھین لوں گا مفتی صاحب والا بھی۔ تو وہ بیچارہ چپ کر چلا گیا۔ ہم تھوڑی دور آگے چلے، اتفاق سے ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مفتی صاحب کو بہت چوٹیں آئیں اور بہت لگا ان کو۔ اچھا اللہ پاک نے ہمیں خیر خیریت سے بچا لیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، گاڑی ایسے ہو گئی تھی کہ بہت سخت لگی تھی۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا حضور وہ آپ اگر اب کچھ اپنا صدقہ نکال دیجیے گا۔ کہنے لگے بس اب میں سمجھ گیا ہوں مفتی صاحب، وہ اللہ تعالیٰ کی بلا تھی، میں اسے ہٹا کٹا سمجھ رہا تھا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی بلا تھی، آپ نے تو صدقہ دے کر اپنے اوپر سے ٹال لی، لیکن میں ٹال نہ سکا، غلطی ہوئی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بھائی پتہ نہیں کون کس روپ میں وہ اللہ کی بلا تھی، وہ اپنی بلا صدقہ لے کر بلا ٹلنا چاہ رہی تھی، آپ کے اوپر سے ٹل گئی اور میرے اوپر سے نہ ٹل سکی، میری غلطی۔ اب آئندہ کے بعد جب بھی کوئی آئے گا جس روپ میں بھی آئے گا، مجھ پاس کچھ ہوگا تو میں جو کچھ ہوگا اپنی توفیق کے مطابق خدمت کر دیا کروں گا۔ میں نے کہا آپ کا شکریہ، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اللہ کے بندے تھے، ان کی مٹھائی کی دکان تھی، ولی اللہ تھے، ان کی مٹھائی کی دکان تھی۔ وہ اپنی اس مٹھائی کی دکان پہ بیٹھتے تھے تو ایک شخص جیلی نوٹ بناتا تھا، روزانہ ایک 5 روپے کا نوٹ بناتا تھا، اور وہ ان کے پاس سے آ کے 1 روپے کی مٹھائی لیتا اور 4 روپے لے جاتا۔ تو وہ جیلی نوٹ بناتا تھا، لہٰذا وہ 4 روپے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں مٹھائی فری میں، اور وہ جیلی نوٹ ان بزرگوں کو دے دیتا۔ وہ مٹھائی والا ان نوٹوں کو لے کر رکھتا رہتا۔ اس طرح 10 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 10 سال بعد ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، مٹھائی والے کو کہنے لگا۔ تو مٹھائی والے نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ بھئی میں 10 سال سے روزانہ 5 روپے تمہیں دے رہا ہوں اور وہ
وہ 5 روپے جعلی نوٹ ہے، 2 نمبر ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ لیتے رہے ہوں، ایک دن بھی آپ نے نہیں مجھے واپس کیا۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے، مٹھائی والا رونے لگ گیا۔ اس نے کہا میں نے بات کی اور آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا تم میری دکان پہ آتے تھے، میں سوچتا تھا اگر آج میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو اگر کہہ دیا کہ یہ جیلی نوٹ ہے، مجھے پتا پہلے دن سے لگ گیا تھا کہ تم نے مجھے جیلی نوٹ دیا ہے، اور میں تیرے نوٹ کو اندر سنبھالتا رہا ہوں، یہ دیکھ 10 سال میں پوری بوری بھر گئی ہے، تیرے نوٹ میں نے الگ سے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میرا کیا ہے، 4 روپے کا 5 روپے کا یہی سمجھوں گا نقصان ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں نے اس کو اپنی دکان سے منع کر دیا تو یہ کسی اور میرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے گا، تو میں نے چاہا دھوکہ مجھے ہوتا رہے، دوسرے مسلمان بچتے رہیں، تو پھر کھوٹے روپے کیوں لیتے رہے ہو؟ اس نے کہا میں تجھ سے کھوٹے روپے لے کر یہ ذہن میں سوچتا رہا ہوں کہ تیرے کھوٹے روپے میں لے لوں گا، کل قیامت کے دن میرے کھوٹے عمل جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو دیکھتے بھی ہیں کہ وہ کھوٹی چیز دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ قبول کر لیتے ہیں۔ سو اس لیے یہ جذبہ اپنے اندر رکھو نا، تو پھر آپ کو یہ دنیا بھی اچھی لگے گی، اس دنیا کے اندر رہنے میں بھی سکون آئے گا، دوسرے لوگ برے بھی نہیں لگیں گے، اور اپنے آپ میں جو بھی آپ کی مٹی ہے اسی کے اندر آپ کا سکون آئے گا، دوسروں کے سنگ مرمر پہ دل للچائے گا نہیں۔ آگے ایک آیت کریمہ ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس کی شان نزول میں یہ آیت کریمہ حجفہ میں نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اس وقت حضور کو پھر مکہ یاد آ گیا، آپ کو مکہ یاد آیا، اپنے آبا کی جائے ولادت یاد آئی، اپنی جائے ولادت حضور کو یاد آئی، مکہ مکرمہ کا شوق آیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور کو اپنا دیس یاد آ گیا، آنسو آئے۔ اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو اپنے شہر مکہ مکرمہ کا شوق ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے عرض کیا اور یہ آیت پڑھی اور عرض کیا ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، آپ کو مکے سے دور نہیں کر رہا، ایک وقت آئے گا مکے کی زمین ہوگی، حضور کعبے کی کنجیاں بھی آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، مکے کی بادشاہی بھی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور اس کی اور تفاسیر بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے آخر میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔